کے سامنے ہے مصاحف نمبر 294 نمبر کے مصاحف دائز پر ہیں. اسی کے ساتھ تشریف لے آئے مصاحف نمبر 314 نمبر کے مصاحف اسٹیج پر تشریف لے آئے. 314. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اما بعد. حضرات مسند حکمیت پر تشریف فرما علماء اعظام، میں آج کے اس مسابقتی پروگرام میں انشاءاللہ العزیز اہل دیوبند کی طرف سے اہل باطل کی یہ بات واضح کرنے چاہتا ہوں. اگر ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قادیانیت نے حملہ کیا ہے تو علماء دیوبند نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر کی ذات کا دفاع کیا ہے. اگر اصحاب پیغمبر پہ حملہ رافضیت نے کیا ہے تو علماء دیوبند نے ہتھکڑیاں پہن کر، علماء دیوبند نے زندانوں میں بند ہو کر، علماء دیوبند نے سزائے موت کے پھندے پہ جھول کر اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا ہے. لیکن دشمن یہ بھول جائے اگر پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا علماء جانتے ہیں، اصحاب پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا بھی علماء جانتے ہیں، تو انشاءاللہ یہی علماء دیوبند اصحاب پیغمبر کے صحیح وارث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کا دفاع کریں گے. حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا دفاع کریں گے. میں اپنے اکابر علماء دیوبند کی روایات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے میرے رب کو منظور ہوا ہر محاذ پہ دلائل کے ساتھ اہل باطل کا مقابلہ کریں گے. ہندوستان کی پوری سرزمین اس بات پر گواہ ہے. اگر علماء دیوبند کو باطل نے کسی بھی میدان میں للکارا ہے، علماء دیوبند نے ان کا جواب دندان شکن دیا ہے، علماء دیوبند نے ان کا جواب دلائل کے ساتھ دیا ہے. اگر طاقت کا استعمال ہوا ہے علماء دیوبند نے تب بھی جواب دیا ہے. اگر زبان حرکت میں آئی ہے علماء دیوبند نے تب بھی جواب دیا ہے. میں آج دنیا بھر کے اہل باطل، دنیا بھر کے اہل الحاد، دنیا بھر کے اہل بدعت کے سامنے اپنے اکابرین کی اجازت سے اپنے برادران اہل سنت والجماعت کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے چاہا ان علماء کا کردار ادا کریں گے جن کے بارے میں خالق نے اعلان کر دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء خالق سے ڈرتے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے. علماء اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے. ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے رب نے توفیق عطا فرمائی جہاں نبوت کا دفاع کیا آئندہ بھی کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بات واضح کر دینا ضروری تصور کرتا ہوں کہ ہم علماء دیوبند کا تحفظ بھی ضرور کریں گے. اسی لیے دیوبندیت نام ہے شیخ الہند کا، جس نے انگریز کو للکار کے تجھے اور مجھے آزادی دی ہے. ارے علماء دیوبند نام ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا، جس نے تزکیہ کر کے تجھے باب عروج تک بلایا ہے. ارے علماء دیوبند نام ہے حضرت امیر شریعت کا، جس نے عشاء سے لے کر فجر تک پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے، جس نے زندان میں بیٹھ کر پیغمبر کی نبوت کا دفاع کیا ہے، جس نے عدالت و کچہری میں گھس کر کے پیغمبر کی نبوت کا دفاع کیا ہے. ارے علماء دیوبند نام ہے حضرت مولانا امین اقاروی حجت اللہ کا، جس نے مناظرے کی زبان میں باطل کی زبان بند کر دی ہے، جس نے دلائل کی دنیا میں حق کو واضح کر دیا ہے. آج اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھنے والوں غیور نوجوانوں، میں آپ سے اس بات کا عزم لینا چاہتا ہوں، اگر مناظرے کی جنگ لڑی تم ساتھ دو گے، اگر علماء دیوبند کے تحفظ کے لیے روڈ پہ نکلنا پڑا تم ساتھ دو گے. دیوبند ڈر کا نام نہیں ہے،
دیوبندیت بزدلی کا نام نہیں ہے، دیوبندیت مٹنے کا نام نہیں ہے، دیوبندیت کٹ جانے کا نام ہے، دیوبندیت میدان اپنے کٹنے کا نام ہے۔ تو دنیا کو بتا دے اگر غلام احمد قادیانی کا نام لیوا محمد کا نام لیوا نہیں ہے، پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تبرک کرنے والا وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے